فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پیش کرنے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ محفل ارسال ثواب کے حوالے سے منعقد ہے۔ تمام لوگ اپنے حوصلے اور اپنی ہمت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی ہمت ہی ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی ہمت کا تھوڑا سا اور انداز بدلیں اور اس محفل پاک میں تسبیح و تحلیل بھی کرتے رہیں۔ طوفان سے جو لڑنے کو تیار ہو گیا، طوفان سے جو لڑنے کو تیار ہو گیا، مجدھار سے سفینہ وہی پار ہو گیا۔ طوفان سے جو لڑنے کو تیار ہو گیا، مجدھار سے سفینہ وہی پار ہو گیا۔ صحبائے عشق پی کے جو سرشار ہو گیا، صحبائے عشق پی کے جو سرشار ہو گیا، فضل خدا سے واقف اسرار ہو گیا، فضل خدا سے واقف اسرار ہو گیا۔ اور شعر سنیں، یاد نبی میں قلب جو بیمار ہو گیا، یاد نبی میں قلب جو بیمار ہو گیا، یاد نبی میں قلب جو بیمار ہو گیا، الفت کی سرزمین کا زمیندار ہو گیا، الفت کی سرزمین کا زمیندار ہو گیا۔ خوف خدا بسا لیا سینے میں جس نے بھی، خوف خدا بسا لیا سینے میں جس نے بھی، خوف خدا بسا لیا سینے میں جس نے بھی، انوار معرفت سے وہ زوبار ہو گیا، انوار معرفت سے وہ زوبار ہو گیا۔ اور شعر دیکھیں، قسمت پہ اپنی ناز نہ کیوں، قسمت پہ اپنی ناز کیوں نہ آمینہ کریں، قسمت پہ اپنی ناز کیوں نہ آمینہ کریں، قسمت پہ اپنی ناز کیوں نہ آمینہ کریں۔ فرزند کل جہان کا سردار ہو گیا، فرزند کل جہان کا سردار ہو گیا، فرزند کل جہان کا سردار ہو گیا۔ اور آخری شعر دیکھیں، غوث و خواجہ اشرف و گرم دیوان کا یہ فیض، غوث و خواجہ اشرف و گرم دیوان کا یہ فیض، اس لیے ہمارا مقدر چمکدار ہو گیا، اس لیے ہمارا مقدر چمکدار ہو گیا، اس لیے ہمارا مقدر چمکدار ہو گیا۔ حضرات محترم، ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، وَإِن كُنتُمْ، اگر تمہیں کوئی شک ہے، مِّمَّا، ان چیزوں میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، اگر تمہیں کوئی شک ہے ان چیزوں میں کہ جن کو ہم نے
نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر. نازل کہاں کیا؟ اپنے بندے پر. فاتو لاؤ، فاتو بصورت من مثلی، لاؤ اس جیسی کوئی صورت، کوئی صورت لے آؤ. سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے نا، سب سے چھوٹی سورت، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر علم نہیں ہے، تمہارے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن صرف شک ہے، صرف شک ہے اور علم نہیں ہے، تو پھر تم لا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. تو پھر تمہیں اور ہم موقع دے رہے ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جو تمہارے سپورٹر ہیں ان کو بلاؤ. جو تمہارے سپورٹر ہیں، جو تمہارے کانوں میں پھونک مارتے ہیں، جو رات میں تمہاری کوٹھری میں بیٹھ کر تم سے باتیں کرتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، صحیفے میں یہ کمزوری ہے، اللہ کی کتاب میں یہ ضعف ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، جو تمہیں چڑھاتے ہیں اور تمہیں شک میں ڈالتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ ساری دنیا تمہاری مددگار ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی مدد تمہیں کبھی نہیں ملے گی. یاد رکھنا میری مدد کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں، اگر تم اپنے شک میں سچے ہو تو پوری زمین کھنگال دو، تمہیں کوئی نہ ایسی صورت لا کر دینے والا پیدا ہوگا، نہ میرے مد مقابل کوئی آنے والا ہوگا. کیونکہ میں نے اس صحیفے کو، میں نے اس کتاب کو کسی جنگل میں، کسی صحرا میں، کسی کمزور ایریے میں نہیں، اپنے پاکیزہ اور بے عیب نبی پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. رسالہ یا رسول اللہ، قرآن زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر. رسالہ یا رسول اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب میں جب کوئی شک نہیں تو علی عبدنا، اس کے بندے میں بھی کوئی شک نہیں. یہ کتاب بے عیب ہے، یہ کتاب پاکیزہ ہے، یہ کتاب ستھری ہے، یہ کتاب تاریکیوں کو روشن کر دیتی ہے، یہ کتاب اندھوں کو آنکھ دے دیتی ہے، یہ کتاب گنگوں کو گویائی دے دیتی ہے، یہ کتاب بے برکتی میں برکت اتار دیتی ہے، یہ کتاب گھروں کے ماحول کو اچھا بنا دیتی ہے، یہ کتاب دلوں کے درد اور دکھ کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح جب صحیفے میں، کتاب میں اتنی خوبیاں ہیں تو جس بندے پر یہ کتاب اتری ہے اس سے محبت کر کے دیکھو، دلوں میں تازگی آ جائے گی، عادت میں پاکیزگی آ جائے گی، زبان میں صداقت آ جائے گی، نیند میں سکون آ جائے گا. پتہ یہ چل گیا کہ کتاب جس گھر میں ہے اس گھر کے ماحول میں کبھی بھی نحوست نہیں آنے دیتی. مصطفیٰ کریم جس دل میں ہے اس دل میں کبھی ظلمت نہیں آنے دیتی. یہ محبت میں بڑی طاقت ہے. اب ذرا غور کریں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. زور سے کہیں سبحان اللہ. دیکھیں یہ تھکاوٹ ایسی چیز ہے کہ جتنی آپ سوچیں گے اتنی تھکیں گے. چہرہ بتا رہا ہے سب کا، سب تھکے ہوئے لوگ ہیں. ہم بھی اس تھکاوٹ کے حصے میں شامل ہیں، لیکن بس ایک جوش اور جنون رہتا ہے
کہ ہمیں بولنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے اور ہمیں یہ کام انجام دینا ہی ہے، بعد میں اپنی تھکاوٹ کے بارے میں غور کیا جائے گا، تو آپ اگر جتنا ہی سوچیں گے اتنا ہی یہ حاوی ہوتی جائے گی۔ اسے کہیں کہ جیسے ہم پہلے تھکے ہیں تھوڑا سا اور تھک لیتے، بتائیے کمزور سے کمزور لوگ کل 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس محفل کی محبت ہی تو تھی، اور کیا شے ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو میرے ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی اور کے ہوتے ہی نہیں، یعنی کسی سے وہ بے وفائی تو نہیں کرتے، لیکن جب میرے ہو جاتے ہیں تو ان پر نیند، ان پر تھکاوٹ، ان پر غفلت، ان پر کمزوریاں، ان پر نافرمانیاں کبھی حائل نہیں ہوتی، کبھی حاوی نہیں ہوتی۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ساری حمد اللہ کے لیے، حمد کے جتنے الفاظ ہیں، حمد کے جتنے اقوال ہیں، حمد کی جتنی صورتیں ہیں، حمد کی جتنی عادتیں ہیں، حمد کی جتنی کیفیتیں ہیں، سب کس کو زیب دیتی ہیں؟ اللہ کو۔ الحمدللہ الذی انزل، اب حمد کے بعد وہ کہتا ہے وہ ہے جس نے اتارا، وہ ہے جس نے اتارا۔ کیا اتارا؟ انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر ایک کتاب۔ بے شک سبحان اللہ۔ عبدہ، اپنے بندے پر ایک کتاب، تو بندہ پہلے کتاب بعد میں، آیت کی ترتیب دیکھیں، علی عبدہ الکتاب، کتاب بعد میں، عبد پہلے، بے شک بے شک، اور بیچ میں عبد اور کتاب کے بیچ میں ہو ہے، عبدہ میں ہو ہے نا، عبد ہی عبد ہے، پھر ہو ہے، واحد ضمیر ہے، واحد ضمیر، اور پھر ہے الکتاب۔ تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ جس پر میں نے اتاری ہے کتاب، بندہ میرا، ہو ضمیر کا مرجع، یعنی ہو ضمیر بتا رہی ہے کہ میں لوٹتی ہوں اپنے رب کی طرف، تو اس کا بندہ جس پر کتاب اتری اور کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یاد رکھنا اس کتاب میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اس میں بھی واحد ضمیر ایک کو بیان کرتی ہے، واحد ضمیر کا مطلب ایک کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، مفسرین نے ترجمہ کیا اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ضمیر واحد کی ہے، ضمیر واحد کی ہے، اور کتاب یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، عِوَجًا کہتے ہیں کمی کو، کمزوری کو، اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو جب ہم کہیں گے کتاب تو عبد چھوٹ جاتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں عبد تو کتاب چھوٹ جاتی ہے، اور ضمیر ہے واحد کا، سیٹ ہے ایک کی، سیٹ ہے ایک کی، تو 2 کیسے بیٹھیں گے؟ ہے نا، سیٹ ہے ایک کی، کرسی ایک کی ہے تو ایک ہی بیٹھے گا، 2 کیسے بیٹھ جائیں؟ اور اللہ ایک کرسی رکھ کے 2 چیزوں کو ذکر کر رہا، ایک بندہ اور ایک کتاب، یعنی ایک عبد ایک کتاب۔ تو اب ہم کیسے فیصلہ کریں، کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہاں واحد ضمیر ہے ضرور لیکن موجود ہے 2؟ تو اب اس کا ترجمہ عارفوں نے یہ کیا، صوفیوں نے یہ کیا کہ یاد رکھو عبد سے جب تک تم قریب نہیں ہو جاتے کتاب نہیں مل سکتی۔ کتاب اور عبد دونوں ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسے ملے ہوئے ہیں کہ اگر واحد کا صیغہ ایک کا بیان کر کے اللہ نے بتایا یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہے۔ جہاں جہاں کتاب ہے وہاں وہاں ہمارا نبی ہے، جہاں جہاں ہمارا نبی ہے وہاں وہاں رب کی کتاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
فرمایا اگر شک ہے تو شک کرنا تمہارا اختیار ہے، شک کرو نا، لیکن شک کر رہے ہو تو شک کرنے میں بھی کچھ کرو، دلیل لے آؤ، اپنے سپورٹروں کے پاس جاؤ کہ کچھ انتظام کر دیں، ہم کوئی صورت لکھیں اور جا کے کسب کوشش بہت لوگوں نے کیا، لیکن یہ چیلنج بس اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے لے آئے اس جیسی کوئی صورت، لیکن وہ لا نہ سکے، تھک گئے، ہار گئے، مگر وہ قرآن کا بدل پیش نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ جب بندے کا وہ تذکرہ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنی پاکی کا ذکر کرے، لیکن یہ ایک لطیف بات یہ ہے کہ جب وہ عبدہ کا ذکر کرتا یعنی خاص بندے کا تو اپنی پاکی کے ساتھ ذکر کرتا، اپنی پاکی کے ساتھ ذکر کرتا۔ پاک ہے وہ جس نے سفر کروایا، زبردستی حضور نے کیا نہیں، ہے نا، دعوت بھی ہے، سواری بھی ہے اور میزبان بھی ہے۔ ایسا بھی سفر کہیں دیکھا جس نے بلایا اس نے سواری بھی بھیج دی، اپنا نمائندہ یعنی جبرائیل بھی بھیج دیا، اپنی پاکی کا تذکرہ بھی کر دیا، اور مفسرین کہتے ہیں عبدہ بے عبدہی میں جو با ہے بے عبدہی، جو بی ہے نا زیر، اس بی کا معنی یہ ہے کہ وہ جس کا بندہ ہے وہ معبود بھی ساتھ میں ہے، وہ معبود بھی ساتھ میں۔ عربی گرامر میں با آتی ہے الصاق کے لیے، الصاق کہتے ہیں کہ عبد اور معبود دونوں مل گئے، عبد اور معبود دونوں مل گئے، اب جانا ہے لامکان، تو اب آسمان جس نے بنایا ہے وہ ہے معبود، سدرۃ المنتہا جس نے بنایا ہے وہ ہے معبود، سارے حدود کو بنانے والا معبود، عرش کو بنانے والا معبود، کرسی کو بنانے والا معبود، اور وہ خود ساتھ ہے اپنے بندے کے۔ تو اب کوئی آسمان اور کوئی حد مصطفیٰ کریم یعنی عبد خاص کو اب وہ حد روک نہیں سکتی۔ اللہ نے خود یہ سفر کروایا اور اپنے عبد خاص کو اپنے خاص قرب میں رکھا اور کہا پاک ہے یہ سفر، پاک ہے یہ ذات، پاک ہے یہ معبود، پاک ہے یہ عبد اور پاک ہے یہ کتاب۔ تو جس نے نبی کے جسمانی معراج اور اس سفر پاک کو مانا تو اب وہ امتی بھی ہو جائے گا۔ اپنے دلوں میں پاکی لانے کا یہی تو ذریعہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے قریب ہوں اور وفا شعار ہوں۔ تو میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ پہاڑ پر تہبند پہن کے لیٹے ہوئے ہیں اور نبی کہے مجھ سے زیادہ بھی کوئی تجھ سے قریب ہے؟ کہا ہاں میرا بھی ایک دیوانہ ایک بندہ ہے جو تہبند پہنے ہوئے ایک پہاڑ پر لیٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو عطا کیا ہے رحمت، ہم نے اس کو
रहमत बनाया नहीं है, रहमत दिया है। बेशक और वो है हजरत खिज्र। कौन है? हजरत खिज्र। कहा रहमत अपने पास से उनको दिया है, रहमत दिया है, रहमत दिया है। अब देखें एक बंदा ऐसा है कि उसने कहा कि परवरदिगार 950 साल से मैं इन्हें समझाते समझाते थक गया, ये नाफरमान हैं, जितने जमीन पर हैं सबको तो मिटा दे, खत्म कर दे, गर्क कर दे, निस्तो नाबूद कर दे। ये भी बंदा है, ये भी बंदा है। और वो भी बंदा जिसको रहमत दी है, ये भी एक बंदा है जिसको नबूवत दी है। इसने कहा अब जो कश्ती पर सवार हैं उनको तू बचा ले, और जो मेरे नाफरमान हैं उनको तू मिटा दे। ये भी बंदा, वो भी बंदा। लेकिन जब बात आई ताइफ के बाजार की, उस बाजार जहां जुल्म और तशद्दुद का माहौल, जहां लोग फूल से नहीं पत्थरों से इस्तिकबाल कर रहे हैं, सरे मुस्तफा अब्दुल खास के सरे अनवर से खून बहता बहता कदमों तक पहुंच गया। फरिश्ता आया, कहा अगर आप कहें तो ये दोनों पहाड़ी लाकर इनके ऊपर गिरा दिया जाए, क्योंकि वहां नूह ने कहा था कि मुझे जो नहीं मानता उसे मिटा दे। तो अब आप बताएं, आप कहें तो इस कौम को मिटा दिया जाए। वो भी बंदा, ये भी बंदा। तो इस बंदे ने कहा मैं सिर्फ नबी नहीं, मैं सारे आलम के लिए रहमती हूँ। मैं सिर्फ नबी नहीं, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन भी हूँ। और मेरा ये यकीन कामिल है, ये अगर कलमा नहीं पढ़ते तो इनकी नस्लों से पढ़वाया जाएगा, इनके रहनों से पढ़वाया जाएगा, इनकी सुलभों से पढ़वाया जाएगा। आने वाले लोगों से अपने नाम का कलमा इनकी जुबानों से ऐलान करवाया जाएगा। तो वो बंदा था, तो उसने कहा सबको हलाक कर दे। ये बंदा है, कहता है सब पर रहम करवा दे। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। देखें ना, जरा गौर तो करें, एक बंदे को रहमत दी जा रही है और हमारे नबी को रहमत बनाया जा रहा है, रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। तो इस अबदियत को, इस मकाम को समझने की जरूरत है। आजकल लोगों का दिमाग हवा में उड़ता है, वो सोचते हैं कहीं कोई फरिश्ता दिख जाए तो फिर कहें कि फरिश्ते की ज़ियारत की, चंद सूरत पढ़ने, फिर देखें ऐसा भूत सवार होता है कि फिर भूत भगाने के लिए बैठ जाते हैं। अपने अंदर के खुराफात को और बुराइयों को मिटाएं और आजिज़ी पैदा करें, बेशक इंकिसारी पैदा करें, क्योंकि हमारे नबी ने यही पैगाम दिया है, बेशक यही पैगाम मुफलिसी, फक्रो, फाका, कनाअत से आपने अपने आप को करीब किया, करीब किया। देखें अल्लाह कहता है कुरान में, ऐ लोगों तय्यबात में से खाओ, पाकीज़ा चीजों में से खाओ। पाकीज़ा चीजें आप खाएं और वो चीज पाक न रहे तो आप कैसे खाएंगे? उससे पहले भी एक पाकीज़ा एरिया है, यानी वो रिस्क हलाल हो, फिर प्लेट में आए और उसमें भी सफाई हो, फिर आप उसको अपना लुक़मा बनाते हैं। तो पाकीज़ा चीजों में से खाने की परमिशन और पीने की इजाजत अल्लाह अता फरमा रहा है। तो तय्यबात, लेकिन कुछ रिस्क के साथ साथ फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने उसे कबूल कर लिया, अच्छाई से खूब अच्छी तरह कबूल किया और उसकी अच्छाई के साथ परवरिश की।
اسے بڑا کیا، اسے سوارا، اسے سنبھالا اور زکریا کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کی تربیت کریں، اس کی نگرانی کریں، اس کا معاملہ دیکھیں۔ زکریا کی تربیت میں، صحبت میں وہ پرورش ہوتی رہی۔ کہا جب ایک محراب میں، ان کی محراب میں جس کی پرورش کر رہے تھے زکریا، پھر ان کی محراب میں ایک دن آئے، دیکھا وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق موجود ہے، ان کے پاس قسم قسم کا رزق موجود ہے۔ کہا یا مریم انا لکی ھذا، یہ سب کچھ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اے مریم کہاں سے آیا؟ یہ بھی ایک بندی کہاں سے آیا؟ اس نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، وہاں سے آیا ہے جہاں جانے کے لیے اور جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندگان خدا تڑپتے رہتے ہیں، وہاں سے آیا ہے جس کی خوشنودی کے لیے آدم سے لے کر سارے انبیاء کوشاں ہے، جس کی طرف اور جس کی طرف میں بندگان خدا تڑپتے رہتے ہیں۔ تو کہا وہاں سے آیا ہے، کہا وہاں سے آیا ہے، رزق یہاں سے آیا۔ اللہ نے فوراً کہا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے شک سبحان بے اللہ، شک سبحان اللہ اللہ۔ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ مریم کو اللہ چاہتا ہے۔ مریم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بازار میں جوانی ختم کرنے سے، بازار میں بڑھاپا مٹانے سے اللہ کی چاہت حاصل نہیں ہوتی۔ چند ٹکڑے تو مل سکتے ہیں لیکن رضائے الہی محراب میں، مصلیوں پر اور تنہائی میں تڑپنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی غلامی سے بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم اپنے اندر ابدیت پیدا کریں۔ ابدیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف تکتا رہے۔ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں، عبادت کریں، تلاوت پہ زور دیں، مسجدیں آباد کریں، ماحول کو اچھا بنائیں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں اور ہمیشہ ان غریبوں کی مدد کریں کہ جو واقعی غریب ہیں۔ بے شک بے شک۔ اپنا رشتہ نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ مستحق ہے کہ نہیں۔ تعلق دیکھ رہے ہیں وہ مستحق ہے نہیں تو تعلقات پر ثواب نہیں ملے گا۔ مستحق ہونے پر آپ دیں تب ثواب ملے گا۔ بے شک بے شک۔ تو حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کوئی چاہے جتنی کوشش کر لے، جتنا زور لگا لے، اب وہ عبدہو نہیں بن سکتا، بے شک۔ عبد بن سکتا۔ تو حضور عبدہو ہیں، عبد خاص ہیں، ان سے محبت کریں، ان کے راستے پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے اصول کو اپنے گھر کی زینت بنائیں۔ انہی کلمات اور انہی باتوں کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو کر